حضرت مولانا عطا اللہ صاحب کی جو والدہ تھیں تو ان کے انتقال کے متعلق ان کی حیات مبارک کے متعلق کچھ تفصیلات فرمائیں. ہم پہلے بتایا نا 5 سال حفظ پورا کرنے کے بعد جب جا رہے تھے پڑھنے فارسی چوالی میں تو راستے میں پڑھتا تھا, وہاں نکاح ہو گیا تھا. پھر وہیں سے نکاح کے بعد ہی ضلع فیض آباد چکداؤد پور مکان ہے, جگہ گاؤں کا نام ہے. تو علاقہ بہت سے گاؤں مسلمانوں کی آبادی ہے ماشاء اللہ. وہاں وہ لوگ حضرت نذیر احمد اللہ تعلق رکھنے والے لوگ تھے. وہاں سے وہاں گئے شعبان میں رخصتی کے لیے انہوں نے کہا تھا, ہم وطن پہنچ گئے. پھر وہاں سے انہوں نے بلایا اور رخصتی بھی کر دیا شعبان میں. تو فارسی سال ہی نکاح بھی ہوا اور شعبان رخصتی بھی ہو گئی. اس ہماری زندگی ان کی سازش سے بہت اچھی, کبھی کوئی شکایت نہیں, کوئی فرمائش نہیں, کوئی اور نہیں. آخر میں قیمت مریضہ ہو گئی تھی, ممبئی لائے تھے علاج کے لیے. پھر وہ اللہ کی شان یہاں واپس لے کے جا رہے تھے تو راستے میں بستی پہنچے ہوئے انتقال ہو گیا تھا. ہم ان کے کپڑے واشنگ والے دھوتے تھے, کہتے تھے کپڑے بتا رہے ہیں کسی ولیہ کپڑا ہے. نہیں, عجیب کپڑوں میں وہ ہوتی تھی, سادہ کپڑے, ایسے فرونی ہوتی تھی زمانے نہیں تھی. اس لیے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائی 100 روپے تنخواہ تھی. چھوٹے بھائی عبدالحمید کچھ کام سیکھنے آئے تھے تو ان کی جو ہے 75 روپیہ کھانے کا ان کو دینا پڑتا تھا پورے مہینے کا. 50 روپئے ہم لوگ کر دو, ہم لوگ تھے 3 تھے ہم لوگ, ہم تھے گھر میں ماشاء اللہ چھوٹے تھے اس وقت. تو الحمدللہ کبھی کوئی شکایت کوئی ہو, بیمار سے ہم جب جاتے تھے تو اسپتال میں آپ ہمارے ساتھ کو پریشانی رہتی ہے, ہمارے ساتھ بھی پریشان رہتے ہیں. لوگ الٹا کہتے ہیں نا, وہ ایسا نہیں بولتے, یہ کہتے تھے آپ کو پریشانی ہماری سے ہوتی ہے, بیمار رہتے ہیں, آپ تک تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اللہ کی نعمتوں بہت نعمت ہے. اور وہاں پر جب ان کے انتقال کے وقت میں تو گھر لے گئے, چونکہ وہاں ٹیلی فون زمانہ نہیں تھا, وہ تو اطلاعات ہو گئی تھی فلاں دن نکلیں گے, فلاں دن پہنچیں گے. 31 مارچ کو نکلے تھے یہاں سے, 31 مارچ 74, اور 2 اپریل کو پہنچے تھے. صبح 2 اپریل وہاں صبح گھر پہنچے تھے. تو اس لیے سب انتظار میں تھے, آئیں گے, آنے والے ہیں. بستی انتقال ہوا وہاں سے, ملس کر کے, ملس کا آگے بس تھا پرانا, انہوں نے بستی میں جیسے ہوتے یادوں بناتے ہیں نا, اسے وہاں پہنچے لے کر. ایک عورت آئی, کہنے لگی ہم نے دیکھا ہے اس گھر میں حوریں نازل ہو رہے ہیں. تو آگے جب دیکھا بولے یہی جگہ لاش رکھی تھی, بولے یہی جگہ ہے, ہم نے دیکھا حوریں نازل ہو رہی ہیں. اور آخر تک سب لوگ کہتے تھے کہ عورتیں بھی بالکل ایک دم چہرے کشید, بدن بالکل ذرا بھی سخت نہیں آئی تھی. بدن کیسے ہوتا جلد ڈھیلا ہوتا ہے, ایسے بدن ڈھیلا ہی ان کا تھا, بدن ذرا بھی جو ہے نہیں سختی نہیں آئی تھی. ہاں, تشریف لے گئے. کچھ دن کے بعد تعدید کے تشریف لائے تو فرمایا لگتا ہے کسی بڑی بڑی قبر ہو, ایسا معلوم ہوتا. اس کو 2 قبروں کا اپنے یہاں پوری بڑی آبادی ہے اور ایک ہی قبرستان ہے. لیکن عالم ہونے کے انتقال کے بعد جب جاؤ تو ایک کشش ہوتی تھی, جن کا مریت اللہ والدہ مرحومہ قبر پہ جاؤ تو ایک کشش ہوتی تھی. ہاں, اس سے اور بھی بعضی بشارتیں ان کے بارے میں لوگوں نے تذکرے کیے ہیں. فرمائے اسی وقت تشریف لائے تھے, اسی وقت تو ہر اپنے داماد کے فویدات بہن رشتہ لے آئے تھے. حضرت کے داماد تھے جاوید مولانا محمد صاحب برکاتم, جو ہمارے شفیق استاد تھے, ان کی فویدات بہن رشتہ لائے تھے. ایک حافظ صاحب ان کے بہن رشتہ لائے تھے, کیونکہ انتقال 2 ہفتہ ہوا تھا, اس لیے کوئی بات بولے کیسے. تو مجھ سے جب واسطے سے گھر میں کہلایا حضرت نے, تو میں نے کہا تو کوئی سفر شرعی ہے جون پور بستی سے, میں ممبئی رہوں گا, کون لائے لے جائے گا, والد صاحب بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, یہ مسئلہ ہوگا. انہوں نے فرمایا کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے بات. تو بعد میں والد صاحب بڑی سب طبیعت بوجھ تھا اس کا. حضرت نے فرمایا کہ ایک آدمی کے ذریعے کہ میں رشتہ اسے نہیں لایا, رشتہ منظور کر لیا جائے. حضرت رشتہ لائے, ہم لوگ انکار کیا نا, جو اثر بھی تھا. فرمایا اصل میں چاہتا جو لوگ رشتہ کرنا چاہتے ہیں ابھی کچھ دن تو کچھ بولیں گے نہیں, میں سے رشتہ لے کر آیا, جن کو خواہش ہے وہ لوگ اب وہ رشتہ لے کر آئیں گے. راستہ کھل گیا, اس لیے میں ایسا کی حکمت تھی حضرت کی. چھوٹوں کے ساتھ سخت معاملہ ہے نا بڑوں کا, تو پھر رشتے آنے بھی لگے. حضرت نے مجھے خط لکھا کہ مجھ کو تقریباً 2 ماہ قریب گزر گئے انتقال کو, تو مجھ کو جو کہ تعلق خاطر ہے, یہ تعلق ہے, یہ فکر ہے, جتنے رشتے آئے ان میں سے کوئی بھی طے کر کے مجھ کو اطلاع کرو. اور وہ ایسے وقت آیا کہ ہم استخارہ کر کے ہم نے جو ہے طے کر لیا تھا, بلکہ نکاح کے لیے وہاں گئے تھے, وہیں جو ہے خط ملا, ہم کو رسی خط تھا, وہیں لا کے دیا کہ یہ حضرت کا خط ہے. الحمد للہ نے کہا شام ہو چکا تھا, صبح خط آیا تو اچھا ٹھیک میں جا رہا ہوں, میں اطلاع کر دوں گا, نکاح ہو گیا.
اللہ کے ساتھ استخارے کے ساتھ کیا تھا. اللہ سوتیلے بیٹے ان کے تھے ہمارے, لیکن کسی کو دنیا پتہ نہیں چلا جب تک کوئی نہیں بتایا سوتیلا بیٹا. اس کو کسی پتہ نہیں چلا کہ امی نہیں ہے. انہوں نے برتاؤ کیا. ہاں الحمد کھانا پینا تعلیم تربیت رہائش ہر چیز کی کوئی چیز ہوتی ہے بولے تو اللہ حصہ پہلے رکھو. اس کو ایسا آتا ہے زیادہ مانتے ہیں ہمارا مانتے ہیں جیسے اللہ ہم کو مانتے اس کو بھی ساتھ رہتا ہے. بڑی نعمت بنا, بڑی نعمت ہمارے لیے. اللہ کا بہت کم ہوتا ہے زمانے میں ہوتا ہے. اور کے لیے بیٹے اس میں آپس میں جوڑ ہو. ہاں اللہ بڑی نعمت ہے. اپنی یہ جو ابھی دوسری امی جو ہے ہماری, ہاں دوسری محترمہ, ان کے بارے میں کچھ تک سمجھ ہے. ہاں بیٹا پر نکاح کے بعد ہم نے اسی رات 3 باتیں سے کہی تھی. ایک تو یہ کہ ہمیں کہا 3 بجے ہم کو جگاؤ, 3 بجے جگاؤ. تو 2:30 بجے آنکھ کھلی, ہم لیٹ گئے, دیکھتے ہیں ٹھیک 3 بجے کہنے لگے 3 بج گیا. میں نے کہا زندگی بھر اسی وقت اٹھنا. زندگی ہمیشہ زندگی الحمدللہ اللہ کے حساب سے اٹھنا تھا. پہلے ہم الحمدللہ ہم اٹھتے ہیں. اس کے بعد جیسا موسم کا آگے پیچھے وقت بھی ہوتا ہے, آگے پیچھے ہوتا ہے موسم کے حساب سے. الحمدللہ تعبیر کی پابندی کا اسی وقت ایسا جہاں فارغ ہوتے ہیں فوراً ناشتہ کوئی چیز موسم کے حساب سے ہمیشہ پابندی کرتے ہیں. بلکہ ایک بار ان کے گھر گئے تھے ہم, ان کے گاؤں, تو ان کا یہاں ذکر کریں گے تو لوگ سو رہے ہیں, آواز کو آئے گا, نیند خلل پڑے گا. بس ایک گھر کے بعد مسجد تھی, وہاں چلے گئے ہم وہاں بھی ذکر فارغ ہوئے تو نلدا چاول لے کے وہاں مسجد میں پہنچ آئیں. اکیلے پڑھ رہے تھے. اللہ نے بڑی خدمت گزار دیا, بہت بڑا خدمت کرتے ہیں, بڑی رہا. دوسری بات ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے بھائی تم سے پردہ کریں گے, تمہاری بہنیں اور تمہاری بھابھی ہم سے پردہ کرنا چاہیے. میرے سامنے اگر آ گئی تو آئندہ زندگی تمہارے نہیں آؤں گا میں. صاف بات, کبھی نہیں, تمہارا نہیں, کبھی نہیں آؤں گا. الحمدللہ اللہ کے احسان ہے. وہ کہتے ہیں ہماری بہن انتقال ہو گیا, بہن تو ان کی بڑی تھی, تو کوئی سامنے بھی نہیں آئی ہوگی, بات بھی نہیں کی ہوگی, لیکن محبت بہت کرتی تھی. اللہ بڑی نعمت بچا. تیسری بات ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی اختلاف ہوگا ہماری بات نہیں ماننا تھا, اور کسی عالم سے پوچھ لیں گے اس مسئلے میں کیا مسئلہ ہے, شریعت کیا کرتے, ہم دونوں وہی عمل کریں گے. اللہ کی بڑی نعمت ملا الحمدللہ. کبھی جو بھی موقع پیش انہوں نے ہر جگہ ساتھ دیا, شریعت مطابق عمل کیا. اس معاملے میں کبھی آپس میں اختلاف نہیں ہوا. زندگی بڑی پرسکون ہے, بڑی راحت ملتی ہے, بہت سنت کرتے ہیں. جی ان کے بارے میں کوئی بشارت اس وقت تو یاد نہیں, جب نے کہا کہ موقع استخارہ کر کے کیا تھا سمجھے, لیکن بعد میں جو ہے جیسے حج میں والدہ مرحومہ کو لے جانے لگے ہم, کہنے لگے ان کو لے چلو. میں کہا حج کر چکی تھی, والد مرحوم چونکہ بیمار تھے اس لیے والدہ نہیں جا سکتی تھی. تو کہنے لگے یہ جائیں گے تبھی جو ہے میں جاؤں گی. ان کا مقدر ہے. تو والدہ میں 2 سال جو ان کا تھا, تعلیم ہم کر رہے تھے وہاں. تو تعلیم کرتے ہوئے ایک روایت آتی ہے کہ ایک آدمی کو قتل کر کے جلانے لگے, آگ اثر نہیں کر رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ اس مرحوم نے 3 حج کیا ہوگا, جس سے مطلب 3 حج کے لیے آگ اثر نہیں کرتی. یہ کہنے لگے کہ مجھ کو 3 حج کرا دیجیے. میں ان شاء اللہ 5 کرا دوں گا. اللہ 4 تو الحمدللہ ہو گیا, وہ ان کا دوسرا تھا, اللہ نے پھر کرا دیا. 5 تاخیر ہوئی, میں کہا اللہ وعدہ کیا کرا دیجیے. 5واں ہو گیا, میں کہا اللہ کرو, گھر میں بیٹھو, وعدہ پورا ہو گیا ہمارا. لیکن 1 سال ناگا کے بعد ہمارے دوست نے کہا ہم کو بشار فرما تمہاری پرانی تھا, حج کرنے آئیں گے. پیسہ بھی نہیں تھا اور پاسپورٹ بھی ان کا ختم ہو گیا تھا. پھر کچھ ہفتے بعد فون کیا, کہا ہفتے کے بعد تو زیارت ہوئی, پھر فرمایا آپ تمہاری پرانی تھا, حج کرنے آئیں گے. الحمدللہ اس وقت جو ہے فوراً پاسپورٹ درخواست دے دیا. اللہ کے سامنے پاسپورٹ چند دن میں مل گیا. مطلب پورے سامنے فون کیا تو کہنے لگے تفسیر کرنا. تفسیر ان کے بارے میں کرنا, میرے بارے میں کرنا, جانتے ہو کون ہے میرے. الحمدللہ ایک دن میں انہوں نے فوراً بنا کے دے دیا. اللہ بہت احسان ہے. اور بشارت کے مطابق پاسپورٹ مل گیا, پیسہ والا انتظام کر دیا, انہوں نے چھٹا بھی کر لیا ماشاء اللہ. پھر جو ہے دوسرا سال 7واں بھی حج کر لیا. اللہ کے احسان ہے. ہاں اللہ بڑا احسان ہے. حضرت پہلی امی جان سے وہ کتنی اولاد تھی؟ پہلے اما سے میرے اولاد تھے اور ان کی بہن پیدا ہوئی تھی. 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. عائشہ نام ان کا رکھا تھا. 40 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. 2 اولاد تھے. ان کو کوئی مطلب کوئی عارض لاحق ہوا تھا؟ کن کو؟ بچی کو. مطلب 40 دن کی بچی تھی, کمزور تھی, ٹی بی کی مریضاں تھیں. وہ والدہ مرحومہ ٹی بی کی مریضاں تھیں, کمزور تھیں, بچی بھی کمزور تھی. ہاں 40 دن بعد انتقال ہو گیا. اپنی اولاد کے بارے میں بھی کچھ فرما دیں. کون؟
صاحبزادوں کے بارے میں؟ ہاں بیٹا پھر اللہ کے احسان ہے. والدین کی خدمت کے لیے کبھی یہاں رہتی تھی کبھی گھر رہتی ہے موجودہ جو ہے. ہاں اولاد میں تھوڑی تعلیم میں تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن بچہ تینوں حافظ عالم قاری مفتی ہیں تینوں الحمدللہ. اللہ کرا بھی تینوں سناتے ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے. یہ نعمت اللہ کے اس معاملے میں ہے. ہاں اللہ دینی کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ نعمت اللہ کے زمانے میں ہے. اللہ بہت احسان ہے. بہت لوگوں سے ہم نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے عالم ہو اور اس کی اولاد اچھی ہو نیک ہو تب آپ کی مثال لیتے ہیں لیکن آپ کی اولاد غصت نہ ہے. اللہ کے احسان سب دینی کام میں لگے بیٹا بہت اللہ کے احسان شکر ادا کرتے ہیں. بہت شکر ادا کرتے ہیں. اللہ بہت احسان.